بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ ہم پیچھے سے ان آیات میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بات بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان سے جو مکالمہ، ایک طرح کا مکالمہ ہی اس کو سمجھیں، جو بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، ان کی بات ان کے عمل سے خدا کریم بیان فرماتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جو پچھلی 8-9 صدیوں میں انہوں نے عمل کیا ہے، 8-9 صدیاں گزر گئی ہیں اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ان کے عمل کی ترجمانی ایک طرف ہے اور خدا کریم کا آج نبوت خاتم میں، نبی آخر الزمان میں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ان کے عمل کو ایک طرف قرار دے کر اس کو مکالمے کا ایک حصہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے خدا کریم اپنی طرف سے وہ بات کہہ رہا ہے جو ان کے ہر بات کو کے جواب میں دی جا رہی ہے، یعنی ان کا جواب بھی پیش کیا جا رہا ہے، پھر قرآن کی طرف سے، خدا کی طرف سے جو ان کی اس بات کے رد میں بات ہے اس کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے، جو ابھی ہمارے پیش نظر آیات ہیں۔ آیت نمبر 91، اس میں پچھلے آیات کا جو عکس ہے وہ موجود ہے۔ پچھلی آیت کا کیا بات کی تھی؟ بات انہوں نے یوں کی تھی کہ آیت نمبر 99 میں یہ بات بتائی تھی کہ جب ان پر کتاب نازل ہوتی ہے جو ان کی باتوں کو، پچھلیوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور پہلے یہ اسی نبی کے انتظار میں بھی تھے، تو وعلیکم السلام، یہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم پہلے سے ہی ایماندار ہیں، ہم پہلے سے ہی دیندار ہیں، ہم ایک دین کو لیے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے وہی بہت ہے۔ قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دلوں پہ ایک چڑھا ہوا ہے، چڑھاوا چڑھا ہوا ہے، ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، دین کا غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی ایسا غلاف ہے جو کسی اور چیز کو اندر آنے سے روکتا ہے، دین کا غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ بات وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو وعلیکم السلام جو آیت آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ اس غلاف کی وضاحت ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ ہمارے دین کا غلاف چڑھا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اب کوئی اور چیز اندر نہیں آ سکتی ہے، وہی دین جو ہمارا ہے تو وہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دین الہ پر بھی قرار دے رہے ہیں، یعنی ابھی بھی وہ مان نہیں رہے ہیں کہ وہ بے دینے ہیں، بے کتابیں ہیں، نافرمان ہیں، کوئی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم دین نبوت نبی پر ہیں، دین موسوی پر ہیں، توراتی ہیں اور کتابدار ہیں، عملدار ہیں، دیندار ہیں۔
اب ان کو کہا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر دیندار ہیں تو یہ بھی دین خدا ہے، یہ کتاب جو اب نازل ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کریں، ایمان لے آئیں۔ دیکھیں نا آیت کا جو بیانیہ ہے یوں ہے، آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ جو ایمان رکھتے ہیں، آپ جو ایمان والے ہیں، آپ جو دین کا غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی دین کی ہی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، آج کا دین یہ ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ان کی بات یہ ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل اللہ علینا، صرف ہم وہی کچھ مانیں گے جو اللہ ہم پہ نازل کرے گا، اگر کسی دوسری طرف کوئی چیز نازل ہوگی تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بما انزل اللہ علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوگا وہی مانیں گے۔ اچھا، یہ ایک ان کی بات ہوگی کہ ہم دیندار ہیں اور بات بھی وہی مانتے ہیں جو اللہ ہم پہ نازل کرے، یعنی ہم باغی نہیں ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں، دین مانتے ہیں، لیکن وہ جو ہم پہ نازل ہو ہمیں اسی پہ یقین آتا ہے۔ اب بات انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ بھئی دیندار بھی بن گئے، یعنی اپنی اس بات سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو دوسرا دین ہے ابھی ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، ہمارے پاس اصلی دین موجود ہے، ہم اس دین پر قائم ہیں۔ خوب، اور کہتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا ہم اس سے کفر برتیں گے، نہیں مانیں گے۔ حالانکہ خدا کا تبصرہ یہ درمیان میں یکفرون سے درمیان میں آپ بریکٹ میں اس کو لے لیں کہ اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے ان کے اس رویے پر کہ یہ کفر برتتے ہیں بما وراءہ، جو اس سے ہٹ کر ہو، یعنی جو ان کے لائن میں نہ آئے، ان پر دین نازل نہ ہو تو یہ سرے سے اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ عقل کہتا ہے کہ جو بات آپ کی بات کی تصدیق کر رہی ہو، جو آپ کی معلومات کی تصدیق بات کر رہی ہو تو وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اگر مجھے کسی واقعے کا پہلے سے پتہ ہے، ایک اور بندہ آ کر مجھے اسی واقعے کے بارے میں معلومات دیتا ہے جو میری پہلے سے موجود معلومات کے مطابق ہے اور مجھے حقیقت کا پتہ ہے بھائی، تو پھر میں اس بندے کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی سچا بندہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ میری باتوں کی جو میرے پاس موجود ہے معلومات اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو قرآن بھی اس قسم کی کتاب تھی کہ ان کی جو پہلے سے باتیں موجود تھیں، جو حقائق تھے، ان کی تصدیق کر رہے۔ کتاب جناب موسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے، جناب موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ تھی، نبوت تھی، حقیقت تھی۔ تو یہ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر نازل ہو تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اچھا، اب ان کے اس دعوے کو توڑنے کے لیے خدا کریم ایک پوری لسٹ بیان کر دیتا ہے کہ چلیں، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر ہیں اور آپ کے دین کی وجہ سے آپ پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور اس دین کی وجہ سے کسی اور دین کو ماننے نہیں جا رہے آپ، تو پہلے یہ بتائیں کول جناب نبی مرسل کو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ جو کہتے ہیں کہ بڑے مومن ہیں، بڑے ہی دیندار ہیں، تو اپنے نبیوں کو پھر کیوں مارتے تھے؟ اپنے نبیوں اگر اسی دین پر ہیں جو آپ کے نبی لے کے آئے ہیں، جو آپ کی پٹی میں نبی آیا ہے، اسی کے دین کو آپ مان لیں، تو وہ نبی بھی تو آئے ہیں، آپ ان نبیوں کو آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کے ساتھ جنگ کی ہے آپ نے، جیسے پوری لائن ہی اسی طرح۔ جناب عیسیٰ سے پیچھے چلے جائیں، خود آخری نبی جو جناب عیسیٰ تھے اسی زمانے میں انہوں نے جناب زکریا کے خلاف محاذ اٹھایا، ان کو شہید کروایا، ان کا بیٹا یحییٰ تھا ان کو شہید کروایا، اس سے پہلے
پوری لائن وہ صالح نو یا دوسرے صالح شاید اس سے پہلے تھے، لیکن کئی اور نبی تھے جو اسی لائن میں تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف محاذ آرائی کی اور آخر میں ان کو قتل کروایا تھا، خود کیا تھا یا خود اپنے دساس وجہ سے جو انہوں نے قائم کی تھی سازشیں، اس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر آپ دین پر تھے تو جو دین کو لانے والے تھے اسی دین کو جو آپ کی لائن میں آیا تھا، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر آنے والے دین کو مانیں گے، تو پھر آپ نے یہ اقدامات کیسے کیے تھے؟ فلما قد تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پہلے سے آپ یہ قتل کرتے آ رہے ہیں، کوئی ایک قتل بھی نہیں ہے، ایک پوری سلسلہ تھا، کئی قتل کیے ہیں انبیاء کے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں اور آپ مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک یہ بات۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو کہتے ہیں، ممکن ہے پھر آپ کہیں کہ ہم دین موسوی کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ہاں درمیان میں آنے والے نبیوں کو پھر آپ ممکن ہے کہ سوال کریں کہ ان کو تو ہم ان کو مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو قتل کیا۔ تو یہاں دوسری دفعہ خدا کریم آگے جا کے کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، چلیں پیچھے چلتے ہیں، جناب موسیٰ کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ آئے بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ ایسے بھی نہیں آئے کہ صرف دعویٰ رکھتے ہوں، اپنے دعوے کے اتنے مستحکم دلائل لے کر آئے ہیں جناب موسیٰ۔ انہوں نے نہ صرف آپ جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے آپ کے سامنے اتنے بینات پیش کی، بلکہ حتیٰ ان مخالفین کو بھی تسلیم ہونے پر مجبور کر دیا۔ اتنے بینات پیش کیے جناب موسیٰ نے، اور اتنے باہر اور ظاہر اور واضح قسم کے معجزات تھے جو آج کی سائنس بھی حتیٰ ان کے بارے میں سوچے تو وہ ایک ایسے معجزات ہیں جو اس طرح کے معجزات ہونا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جیسے دریا کو شق کرنا، آج سائنس دریا کو شق نہیں کر سکتی ہے اس انداز میں کہ کوئی ایسا اقدام کرے کہ دریا جو ہے وہ ایک لمحے میں یا ایک کچھ ہی اس میں ایک اشارے سے جو ہے وہ دو نیم ہو جائے اور اس سے راستہ بن جائے، یا اور جو معجزات انہوں نے اس وقت بہت سارے دیکھے تھے جو قرآن میں ذکر ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ذکر کریں گے۔ تو اس وقت جناب موسیٰ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اتنے معجزات دیکھے تھے، پھر کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل، آپ تو اتنے نکمے اور اتنے نیچ تھے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دے کر بھی آپ ایک بچڑے کو، ایک گوسالے کو آپ جو ہے اپنا الہ بنا کر آپ نے عبادت شروع کر دی تھی، اور جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، وعلیکم السلام، صرف وہ کچھ دنوں کے لیے آپ سے دور ہوئے اور اپنی جگہ ایک نبی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے۔ جناب ہارون اس مجمع میں موجود تھے جہاں یہ سلسلہ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت کیا کیا آپ نے؟ جناب ہارون کو بھی دھمکی دے کر ان کو کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر زیادہ آپ نے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی تو جناب ہارون سائڈ پہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی مرسل کے ہوتے ہوئے، اسی دین کے ہوتے ہوئے جس کا آج یہ دعویٰ کر کے دین ختمی مرتبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اسی کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے انہوں نے کیا تھا، گوسالہ پرستی کی تھی، بے دینی کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ یعنی آپ کی نیچر تو یہ ہے، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ دیندار تھے اور اس دین کی وجہ سے نیا دین نہیں بھائی مان رہے ہیں آپ، تو اس وقت وہ جو گوسالہ کو آپ نے مان لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ کیا تھا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، اور یہ آپ کی سراسر زیادتی تھی، سراسر ظلم تھا جو آپ نے اپنے ساتھ بھی کیا تھا اور اپنے دین کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد
آپ دیندار تھے تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ اب ایک اور واقعے کی طرف پھر توجہ دلا کہ آپ اگر بہت ہی دیندار ہیں، پکے مومن ہیں، تو یہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کیا تھا جی؟ آیت نمبر 93 میں یوں فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ آپ تو اتنے دیندار تھے کہ جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے بات مان ہی نہیں رہے تھے، دین پہ عمل پیرا ہو ہی نہیں رہے تھے، اس دین کے ساتھ اپنا میثاق قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ سرے سے جناب موسیٰ کی کتابیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ جو کتابیں لے آئیں یہ اپنے پاس رکھیں، یہ جو الواح لے آئے ہیں جن پہ تورات لکھی ہوئی ہے یہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ بالکل الٹ ہو گئے۔ اب یہاں پیچھے بھی ہم اس کی طرف اشارہ پڑ چکے ہیں کہ ان کو پھر دوسرے طریقے سے بات منوائی گئی تھی، اور وہ کیا تھا کہ کوہ طور ساتھ ہی تھا۔ کوہ طور کو ان کے سروں پہ کچھ ٹائم کے لیے پکڑا گیا، یعنی کوہ طور کو اٹھایا گیا، یعنی اتنا بڑا ایک اور معجزہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور کوہ طور ایسے لگتا کہ بس اب کیا ان کے سروں پہ گرا۔ اب جب آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی بلا جو ہے وہ سروں پہ موجود ہو اوپر، اور کہا جا رہا ہو کہ مانیں گے یا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہاں جی مانتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے مان لیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹائم ٹل گیا اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں اور وہی کریں گے جو دین کہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ پھر گئے۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 93 میں فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے لیا آپ سے میثاق، یعنی یہ میثاق ان سے لیا گیا۔ یہ وہ بدبخت نہیں تھے کہ ایسے کہ خود سے مان گئے ہوں اور کہا کہ ٹھیک ہے جی سلمنا، ہم تو بسم اللہ دین ہے، دین خدا ہے، دلائل اتنے موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے نہیں۔ ان سے یہ اخذ کیا گیا۔ اب یہ کہ اتنی زیادہ ان کو وہ دی جا رہی ہیں، اتنی گنجائشیں دی جا رہی ہیں، اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں ان کو کہ ہر صورت میں ان کو دیندار اور دین کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید ہاں میں کہتا ہوں، میں یہ پکی بات نہیں ہے، لیکن شاید یہ جناب ابراہیم کی دعاؤں اور جناب ابراہیم کی اعزاز اور عزت افزائی کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا۔ شاید کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری ذریہ کو بھی جو ہے اسی نہج پہ چلانا، تو خدا کریم نے جناب ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے جو کچھ ٹھیک ہوں گے، ظالم جو نہیں ہوں گے ان کو ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے وہ کریں گے۔ تو شاید یہ ان کے احترام کے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا دوست چن لیا، یہ وہ کم بات نہیں ہے، تو اس لیول کی بات تھی۔ تو ان کی دعائیں، اور انہوں نے اپنی کہا کہ میں اپنی اولاد کو ادھر چھوڑے جا رہا ہوں، تو اے اللہ تو ان میں بھی اپنے دین کو وہ چلانا اور ان کے اس میں رکھنا اور دین پر ہی ان کو قائم رکھنا۔ تو شاید اس وجہ سے اتنی ان کے ساتھ سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ اللہ کیا تھا، پر نہیں مانتے ہیں تو جانے دیں، تباہ ہونے دیں، ان کو اسی فرعون کے نرغے میں ہی رہنے دیتے تو ہی ان کے لیے ٹھیک رہتا، پھر اس وقت التجائیں کرتے رہتے، پھر تو بندے بن کے ضرور رہتے، لیکن اللہ نے ان کو نجات دی۔ اور پھر اور ایک اور چیز البتہ اس میں قابل توجہ نکتہ ہے، آپ دوست بھی توجہ کیا کریں کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، یعنی واپس آتے ہیں، جو بھی انہوں نے کیا ہے نا، پھر ایک دفعہ ان کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے بالکل اپنے گناہ پہ ہمیشہ کے لیے ڈٹ جائیں، یہ نہیں کیا۔
اور یہ چیز کب سے آ رہی ہے؟ جناب یوسف کے ٹائم سے آ رہی ہے. جب 12 بھائیوں نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد جب جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، جب وہ واپس آئے تو جناب یعقوب کے سامنے وہ توبہ طائب ہوئے تھے. خطا کا انہوں نے اعتراف کیا تھا، کہا تھا کہ اے ہمارے بابا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی اور آپ ہمیں اللہ سے معافی لے کر دیں. تو جناب یعقوب نے ان کو کہا تھا ساستغفر لکم، ہاں میں انشاءاللہ آپ کے لیے استغفار کروں گا، حتماً اللہ سے آپ کے لیے غفران طلب کروں گا. اس کے بعد جو واقعے جتنے بھی ذکر ہیں، ان کے بعد ہمیشہ انہوں نے یہ وتیرہ اپنائے رکھا ہے کہ اس کے بعد یہ توبہ کا، حتیٰ ان کو کہا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو یہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہیں کہ نہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، اتنے آدمیوں کو قتل کریں. جب وہ قتل کا حکم ہوا تو جیسے بتایا گیا 20-25 ہزار لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس رات اس دن قتل ہوئے تھے. جیسے موجود ہے، شاید اس سے بھی زیادہ فگر ہے، ممکن ہے میں کم بتا رہا ہوں. بہت بڑی مقدار میں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اپنوں کو آپس میں. تو انہوں نے کیا تھا توبہ کا وہ جو مرحلہ ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے، اس کو یہ نبھاتے تھے. شاید یہ وجہ ہو کہ یہ بالآخر جو ہے وہ کیا ہیں، توبہ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں. شاید یہ وجہ کہ ان کو اتنی آگے پھر سہولت دے دی جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف واپس آئے، توبہ کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو حتماً قبول کرتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ سے میثاق لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے آپ کے سروں پہ پکڑا طور کو. طور ویسے بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام بھی طور ہے جو اس صحرائے سینا میں ہے. یعنی ایک پہاڑ کا نام، کیونکہ پہاڑ کی ہر چوٹی کا علیحدہ ایک نام ہوتا ہے یا اس ایک سلسلے کا نام ہوتا ہے. تو اس ایک پہاڑ کا نام بھی طور ہے اور خود طور کا معنی بھی پہاڑ کا کیا جاتا ہے. تو اس وقت ان کو کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو بڑی قوت کے ساتھ جم کے پکڑ رکھیں، یعنی اس دین کے ساتھ وابستہ رہیں. خضوع اس طرح نہیں ہے کہ کوئی دین چیز تھی جس کو ہاتھوں سے پکڑنا تھا، یعنی اس پہ عمل پیرا رہیں. واسمعوا، اور بات سنا کریں. اس وقت قالوا سمعنا وعصینا، بعد میں یا اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے بات تو سنی، یعنی اس وقت سنی، لیکن عمل میں کیا کیا پھر جب عمل کی باری آئی. کیونکہ کوہ طور کا واقعہ اس طرح تو نہیں تھا کہ ایک مسلسل کچھ عرصے تک ان کے سروں پہ رہا ہو، نہیں، ایک ٹائم میں ان کے سروں پہ یہ لایا گیا، ان سے یہ اقرار زبانی لیا گیا، اور زبانی اقرار کے بعد ان کو ان کے سروں سے ہٹا دیا گیا. پھر جب عمل کی باری آئی تو وعصینا، سن تو لی تھی بات، اس وقت سنی تھی، لیکن عمل میں کیا کیا، وعصینا، عمل میں پھر وہ عصیان کی طرف چلے گئے. پھر یہ جو آگے جملہ ہے نا، یہ بڑا ہی دھیان کرنے والا جملہ ہے. یہ اللہ کی ترتیب جو ہے ہمارے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، وہ کیا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، یہ جو انہوں نے بچڑے کے سامنے عبادت کا سلسلہ کیا تھا، اس کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. کتنی عجیب سی بات ہے. یہ جملہ جو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ جملہ کہ کیوں ایسے ہوا. اللہ فرما رہا ہے ان کو پلایا گیا. اشربو کا مطلب ہے عربی میں ان کو پلایا گیا، ان کے دل میں بات ڈالی گئی، اور یقیناً اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، کیونکہ آگے بکفرہم کا معنی یہ ہے کہ، اور وجہ یہ تھی کہ یہ
بدنیت لوگ تھے، انکاری لوگ تھے، ناشکرے لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، پیچھے سے یہ ناشکریاں نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ آپ اتنے نااہل ہیں، آپ اتنے نالائق ہیں کہ اب میں آپ کو ایک بہت ہی نیچ اور بے جان چیز کے سامنے جھکاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی قدرت اور عظمت اور اتنے سلسلے دیکھ کر آپ پھر بھی آپ جو ہے وہ نافرمانیاں اور اس طرح بدنیتیاں اپنیاں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، بے کفرہم۔ دیکھیں نا یہاں یہ بہت قابل توجہ ہے۔ پس ہمارے جو بعض اوقات ہم بد عمل کر جاتے ہیں، جو غلط کام کر جاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پچھلے سلسلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر ترتیب دے دی جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب جو تم اس طرح ہو تو پھر جاؤ تم فلاں چیز پالو، فلاں چیز کی خدمت کرو۔ اب تم اللہ کے بندے بن کے نہیں رہتے ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے موٹر سائیکل کے بندے بن کے رہو، اپنی گاڑی کے بندے بن کے رہو، اپنے مرغے کے بندے بن کے رہو، اپنے بیل کو جو ہے وہ اس کے خدمت گزار بنو، اپنے ایک بٹیرے کو صبح سے شام تک بٹیر لے کر جو ہے وہ بندہ ٹائم دے رہا ہے اس کو، ہاں۔ اور یا آج کے زمانے میں یہ جو جدید ہمارے پاس حالات آ گئے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ زندگی ہماری جو ہے وہ جا رہی ہے، زندگی صرف ہو رہی ہے، اور ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہم اللہ کی بندگی سے جب ہٹیں گے تو وہ کہیں کہ چلیں اس مشین کو ٹائم دو، اس بے جان چیز کو اپنا، یہ جو کچھ بھی نہیں ہے، خیالی ایک دنیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس کو، یہ جو نیٹ کی دنیا ہے اس کو کہتے ہیں ورچوئل ورلڈ، یعنی خیالی دنیا، حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ خیالی دنیا مجازی ہے۔ تو اس کو ٹائم دو، تو پھر وہ بندہ اسی میں لگا رہتا ہے، اور وہ اپنے لیے دلائل بنا لیتا ہے، وہ اپنے لیے یہ اس کام کو بڑا اہمیت دیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کرنا ہے، اور اس کا دل اشربو یعنی اس کو پلا دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو پیتا ہے پھر وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے جو چیز پیتا ہے، ہاں جی۔ اشربو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کو یہ محبت، اس گوسالے کی، اس بچڑے کی محبت جیسے مائیں دودھ پلاتی ہیں، ان کو وہ محبت بچڑے کی پلا دی گئی۔ پھر یہ کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے؟ حتماً انہوں نے یہ کارنامہ پھر کرنا ہی تھا۔ آخر میں انہوں نے اس بچڑے کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکنے تھے، اور ٹیکے۔ پھر وجہ کیا تھی؟ اللہ فرما رہا ہے بِکُفْرِہِمْ، وجہ یہ تھی کہ یہ پیچھے سے کفر برتتے آ رہے تھے، انکاری بن کے آ رہے تھے، سیدھے راستے پہ اور ٹھیک نیت سے آ ہی نہیں رہے تھے، چل ہی نہیں تھے، بار بار بہانے خوریاں، بار بار یہ خرابی وہ خرابی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہ بہت دھیان سے دیکھنے والا جملہ ہے، اُشْرِبُوا ہے، ہاں، پلایا گیا ان کو، یعنی یہ ان کے دل میں ڈال دی گئی۔ اور اسی طرح یہی چیزیں ایک انسان جو بدبخت ہوتا ہے اس کو اللہ اس قسم کی چیز پلا دیتا ہے، پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس کو پلا دیا جاتا ہے جہاں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، عجیب یہ ہے کہ عجل پلا دیا گیا، یعنی گوسالہ پلا دیا گیا۔ عجل مفعول ہے، آپ جو دوست عربی کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ مفعول ثانی ہے، پلا دیے گئے۔ یہ کیا پلا دیے گئے؟ عجل پلا دیے گئے۔ عجل بھی پلایا جا سکتا ہے، یعنی بچڑا بندے کو پلا سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ جو کام کیا ہے انہوں نے،
ان کی دل میں اس نے جگہ بنا لی، اور پھر دل سے تو آپ جانتے ہیں کہ دل میں کوئی جگہ بن جائے کسی چیز کی تو پھر خدا کی پناہ ہے، ہیں جی، بڑھتا گیا مرض جوں جوں دوا کی، تو جیسے جو اس سے کوئی روکتا تو وہ اور بھی بڑھتے پھر۔ کل اے نبی ان موجودہ اہل یہود کو کہہ دو، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر آپ ایماندار ہیں تو بڑی بری بری باتیں آپ کو تو ایمان سکھاتا ہے۔ ایمان تو کسی انسان کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، نیک راستے پہ چلنے کا کہتا ہے، لیکن آپ کا ایمان تو بڑا ہی کوئی اور طرح کا ایمان ہے کہ کیا کرتا ہے، بری چیزیں سکھاتا ہے، بری چیزیں سکھا رہا ہے۔ کبھی آپ نافرمانی کرتے ہیں جناب موسیٰ کی، کبھی آپ گوسالہ کو پرستش کرتے ہیں، کبھی دوسری چیز اس طرح نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بڑا ہی خاص قسم کا آپ کا ایمان ہے۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا بری چیزیں آپ کا ایمان حکم کر رہا ہے آپ کو۔ ان کنتم مؤمنین، آپ جو دعوے دار ہیں کہ آپ مومن ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کو تو ایمان بہت بری بری باتیں سکھا رہا ہے۔ ہاں اچھا، اب ایک اور بات، اور یہ مزے کی باتیں دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ابھی اسلامی معاشروں میں موجود ہیں، ہاں تقریباً اس کے ساتھ ملتی جو گوسالہ نہیں ہوگا، ممکن ہے گوسالہ نہ ہو، اور کئی چیزیں ہوں جو لوگوں نے اپنے لیے اپنا رکھی ہیں اور ان کے تحت جو ہے وہ اپنے سلسلے چلا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے سارے اپنے عقیدے بنا رہے ہیں۔ تو ایک اور بات، اب ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت اپنی ہے ہماری، یہ عقیدہ بھی موجود ہے، ابھی اسلامی دنیا میں بھی موجود ہے کہ کئی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 73 میں سے یا 72 میں سے وہ جو نجات پانے والا ہے وہ ہم ہیں، یعنی جنت ہماری ہے، ہیں جی، جنت تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو جانا ہی ہے ہم نے۔ یہ عقیدہ ان سے ہی ادھر سرایت کر گیا ہے، بہت سارے عقیدے، بہت ساری باتیں بالکل عینہ جو یہود میں، جو پیچھے نصرانیوں میں موجود تھی، ساری اٹھ کے ہماری امت اسلامی میں آ گئی، اور بالکل اسی طرح تمام چیزیں یہاں بھی عمل ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں نا، اب یہ عقیدہ، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، ہم سے بڑھ کر اور کون اللہ کے قریب ہو جا سکتا ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہماری پٹی میں اتنے نبی آئے ہیں اور اتنے سلسلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے ہوئے۔ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے نبی کو کہ ان سے کہہ دے، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دار آخرت یعنی جنت وہ ہے صرف اور صرف آپ کے لیے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کو یہ حق ہے بھی نہیں، وہی جیسے 72-73 فرقے والی بات نہیں ہے کہ بس وہی ایک ہے اور دوسرے سارے کدھر ہیں، اور وہ بھی ہم ہیں، جو وہ ایک نجات پانے والا ہے وہ بھی ہم ہیں، باقی سارے ہاں جی جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ہاں جی۔ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر یوں آپ گمان کرتے ہیں کہ دار آخرت وہ آپ کے لیے ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، من دون الناس، اور لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس جنت کا اور اس دار آخرت کا، کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، تو اے نبی ان سے بولیں فتمنوا الموت، تو اپنے اس دار آخرت کی آپ تمنا کیوں نہیں کر رہے؟
یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، بہت ہی سمپل امتحان ہے تمام ان کا جو دعوے دار ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک فارمولہ ہے یہ، کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے اور بہت اس کو یقین ہے کہ وہ نیک ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت محفوظ ہے، تو اس کا کیا، اس کے اندر میں حتماً یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ کب وہ کیا کرے، مرے۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ آج ہو کل ہو، وہ تو کہے گا کہ اللہ کرے یہی میرا آخری کھانا ہو، ہیں جی، اللہ کرے کہ یہ دن میرا آخری دن ہو۔ اس طرح کی اور یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں۔ دوسری آیات میں یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زاہد ہوتے ہیں، جو واقعاً جن کا آخرت میں گھر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لا تفرحوا علی ما آتاکم ولا تسوءوا علی ما فاتکم ہو جاتے ہیں، یعنی جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے ان کو فرح نہیں ہوتی ہے، اور جو ان کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میری ہے ہی نہیں، آ گئی ہے تو بھی میری نہیں ہے، ہاتھ سے چلی گئی ہے تو مجھے پرواہ نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت اچھا ایک ٹیسٹنگ یا چیک کرنے کے لیے بہت اچھا ایک فارمولہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ وہ آخرت اس کے لیے ہے تو پھر حتماً وہ کیا کرے گا، وہ تو موت کی تمنا کرے گا۔ موت کی تمنا تو آپ جانتے ہیں نا، جیسے باقی چیزوں کی تمنا کیسے کرتے ہیں بندے، کہ صبح اسی کا فکر، شام اسی کا فکر، ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ کب وہ چیز حاصل ہو، کسی چیز کی بھی تمنا ہو۔ مثلا کوئی بندہ کسی خاص ڈگری کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح شام اسی چکر میں ہوگا کہ کیسے ہو کہ میری اس ڈگری پر رسائی ہو اور میں اپنا وہ مکمل کروں کورس اور اس تک پہنچوں، صبح بھی فکر اسی کی، شام کی۔ تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کریں، کیونکہ آپ کا جو اتنا دارالآخرہ کو کم چیز تو ہے نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے، مثال ابھی مجھے پتہ چل جائے کہ مثال فلاں شہر میں میرا بہت بڑا انعام نکلا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہے ادھر، اور میں بہت اس کی قیمت، قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا حال ہوگا میرا؟ میں یہ چاہوں گا کہ جلد از جلد جو ہے کیا کروں، اپنے آپ کو اس انعام تک پہنچوں اور اس انعام کو پاؤں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت آپ کے لیے ہے، تو پھر کیا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہیں تو اپنا موت کی تمنا کریں۔ لیکن اب اللہ کا تبصرہ بھی اس پر سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 95 میں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن موت کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ موت کے تو نام سے ان کو کیا آتی ہے، موت آتی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے، اے اللہ وہ بھی بتا دیں کہ یہ کیوں نہیں چاہتے۔ بما قدمت ایدیہم، وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کارنامے کر رکھے ہیں، جو دنیا میں کارنامے کر رکھے ہیں، اصلاً دل ہی نہیں چاہتا ہے ادھر جائے آدمی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کسی بچے سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ والدین سے آنکھیں چرا کے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، بھائی کسی طریقے سے ان کے سامنے آئے ہی نہیں۔ لیکن جس نے اچھائیاں کی ہوتی ہیں، جس نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے والدین کو یا بڑوں کو کہ وہ ان کے سامنے جائے اور اس کو کیا کریں گے، وہ اس کی قدردانی کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اس کو کہیں گے کہ واہ بھائی واہ، اس کو احترام دیں گے، اکرام کریں گے اس کا۔ لیکن وہ جو غلط کیے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں بھی ایسے جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو اس طرح کے غلط کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اکثر کدھر رہتے ہیں، آس پاس میں ادھر ادھر
بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے نہیں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور جو لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کسی بھی جگہ جائیں آئیں، کسی کے سامنے بھی آئیں جائیں، اس لیے کہ ان کا دامن صاف ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھے کارنامے والا ہوتا ہے تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کارنامے کو کیا کریں، وہ تو سب کے سامنے آنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس لیے کہ اس نے وہ کارنامہ کیا ہوا ہے، اچھا کام کیا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی ایک بہت دلچسپ فارمولہ ہے یہ جو اللہ نے کہا ہے، اور پھر ان کا جو ان کی طرف سے رزلٹ ہے وہ بھی بتایا، وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کارنامے خراب کیے ہوئے ہیں، گناہ کیے ہوئے، نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، وہ تو اللہ سے آنکھیں ملا ہی نہیں سکتے، یعنی نظریں چرا کر وہ رہنا چاہتے ہیں، اور تو پیش ہونا ہی نہیں چاہتے، وہ تو آخرت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہزاراں سال یہاں دنیا میں رہیں۔ آگے آیات میں یہ آئے گا کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہزاروں سال اس کی زندگی ہو، اگر ادھر جانا ہی نہ پڑے، اگر اتنی آپ کی جنت ادھر محفوظ ہے تو پھر آپ جلدی جائیں۔ ہاں، واللہ علیم بالظالمین۔ یہ قدمت ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنا جو کچھ کر چکا ہے، جو کچھ پہلے انجام دے چکا ہے، جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے، جو عمل کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ظالموں سے باخبر ہے، اور دلائل کے ساتھ باخبر ہے، اور ان کے کارناموں کی ساری سلسلے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔